حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات باخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو سلامت رکھے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے، آپ کے گھر میں رحمت و نور کی بارشیں برسائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے۔ بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، جو آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرات محترم، جو کفار و مشرکین کس طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ میرے رب کا فرمان ہے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سفر میں یا کہیں بھی جائیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت المنان فرماتے ہیں، خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں، خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں۔ حضرت سیدنا یعلا بن امیہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ عرض کی، ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ فرمایا، اس کا مجھے کوئی تعجب ہوا تھا تو میں نے سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 231 پر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں، نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض ہو گئی، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائی، سفر کی 2 رکعتیں، نماز کی سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہے کہ کم نہیں، یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں 2 ہی 4 کے برابر ہیں، 2 ہی 4 کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد دوم صفحہ نمبر یعنی 59 پر ہے کہ شرعی سفر کی مسافت، شرعی سفر کی مسافت، شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 52 یعنی 57 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ مسافر کب ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیں، محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر ہے مفصل ہے متصل ہے اس سے بھی باہر آ جائیں، جو ملا ہوا ہے، متصل کے معنی جو ملا ہوا ہے آپ کی آبادی سے۔ آبادی ختم ہونے کا مطلب آبادی سے باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے، اگرچہ اس کی محاذات میں یعنی برابر دوسری طرف ختم نہ ہوئی ہو۔ فنائے شہر کی تعریف یعنی فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں، یوں ہی شہر کے متصل باغ ہوں اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان باغات ہی میں رہتے ہو، ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں۔ فنائے شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، مثلا قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، کوڑا پھینکنے کی جگہ، اگر یہ شہر سے متصل ہو تو اس سے باہر ہو جانا ضروری نہیں، اور اگر شہر فنا کے یعنی درمیان فاصلہ ہو تو نہیں۔ ایضاً مسافر بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ یعنی 92 کلومیٹر سے کم کے ارادہ سے نکلا، وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا، وہ بھی 3 دن 92 کلومیٹر سے کم کا راستہ ہے، یوں ہی ساری دنیا گھوم کر آئے مسافر نہیں ہے، ساری دنیا گھوم کر آئے مسافر نہیں ہے۔ یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کے راہ کے سفر کا متصل ارادہ ہو، اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، وہ کر کے پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا، یہ 3 دن کی راہ متصل ارادہ نہ ہوا، مسافر نہ ہوا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یعنی آپ کے ارادے پر ہے، آپ کے ارادے پر ہے۔ وطن کی 2 قسمیں ہیں، وطن اصلی یعنی جو جگہ اس کی پیدائش ہے، جو اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت حاصل کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ دوسرا ہے وطن اقامت یعنی وہ جگہ کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 140 پر ہے وطن اقامت باطل ہونے کی صورتیں۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے، یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادہ سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادہ سے ٹھہرا، تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی، دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو، یوں ہی وطن اقامت وطن اصلی اور سفر سے باطل ہو جاتا ہے۔ سفر کے 2 راستے ہیں، کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے، دوسرے سے نہیں۔ تو جس راستہ سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے، نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں، اور دور والے سے گیا تو ہے، اگرچہ اس راستہ کے اختیار کرنے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 138 پر ہے مسافر کب تک مسافر ہے؟ مسافر کب تک مسافر ہے؟ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی سے پہنچ نہ جائے یا آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، یا اس وقت جب پورے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر چل چکا ہو۔ اگر 3 منزل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر پہنچنے سے واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ جنگل میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔